أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. عبید ابن عمیر اور جناب عطا ام المومنین ہماری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں زبان حال سے کہ ماں جی آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے. لوگوں نے کبھی کبھی ملاقات کی ہے، آپ کی تو ساری راتیں ہی پیغمبر کے ساتھ بہت ساری گزری ہیں اور آپ نے ان کے معمولات کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. اخبرینی باعجب شیء رأیتی. آج ہم حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی واقعہ جو آپ کے لیے بڑا حیران کن ہے وہ ہمیں بتا دیجئے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پہلے خاموشی اختیار کی. اس خاموشی کے اندر ایک جہاں چھپا ہوا. خاموش ہو کے ماں جی نے سوچا ہوگا کہ میں ان کو کیا کیا بات سناؤں. آپ کی تو ساری زندگی ہی برکت سے، رحمت سے، واقعات سے، حیرانی سے، عظمت سے، اخلاق سے، رب کی یاد سے، اللہ کے ساتھ تعلق سے، گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے بھری ہوئی ہے. میں ان کو کیا بتاؤں. کچھ دیر خاموش رہی. خاموش ہونے کے بعد کہا، ایک رات ایسی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کہا، ذرینی اتعبد ربی اللیلہ. عائشہ، آج رات میں صرف اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظاہر انتظار ہوتا تھا کب آپ تشریف لاتے ہیں اور کب آپ کی رفاقت میسر آتی ہے. احب قربک، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے آپ کے پاس بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہے. وَأُحِبُّ مَا يَسُرُّكَ، جو آپ کو اچھا لگتا ہے مجھے وہی اچھا لگتا ہے. ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے تطہر
پاک صاف ہوئے، وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کی، رکوع کیا، سجود کیے، اور آپ بیٹھے اور بیٹھنے کی حالت میں رونے لگ گئے، اتنا روئے حتی بل حجرہ کہ امام کائنات علیہ السلام کی گود آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ثم بکا، پھر آپ روتے رہے حتی بل لحیتہ، آپ کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ پھر آپ رونے لگ گئے، اتنا روئے حتی بل الارض وکان جالسا، اور آپ تشریف فرما تھے اور اسی کیفیت میں جو آپ کے نیچے والا زمین کا ٹکڑا تھا اس کے اوپر بھی آپ کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور زمین بھی تر ہونے لگی۔ ساری رات ایسے ہی گزر گئی، حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ تو فجر کے وقت جناب بلال تشریف لائے اور آپ اسی کیفیت میں تھے، رو رہے تھے۔ جناب بلال نے پوچھا، ما یبکیک، آپ کیوں روتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، روئیں تو ہم جیسے لوگ جن کی زندگی خطاؤں سے بھری ہوئی ہے، جن کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، جو اپنی سابقہ زندگی میں اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے۔ جناب بلال کے ذہن میں کیا کیا خیالات آئے ہوں گے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، بلال میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے اوپر اللہ کے احسانات ہیں، کیا ان کا شکر ادا کرتے ہوئے مجھے روتے نہیں رہنا چاہیے؟ کیا مجھے اس کا شکر گزار بندہ نہیں بن جانا چاہیے؟ یہ اس کے شکر ہی کی کیفیت ہے۔ اور بلال دیکھو، آج میرے اوپر کچھ آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں، جو ان آیتوں کو پڑھ لے، سن لے اور پھر اس میں غور نہ کرے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اور اس کا انجام تباہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات آپ نے پڑھی۔ یقیناً آسمانوں زمین کی تخلیق میں، دن رات کے عدل بدل میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لازمی طور پہ موجود ہیں، لیکن ان کے لیے جو عقل والے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو کھڑے بیٹھے پہلوؤں پہ لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں زمین کی تخلیق میں غور کرتے رہتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب یہ سب کچھ تو نے بے مقصد تو پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لینا۔ آسمان، زمین، آسمان کی وسعت، آسمان کی بلندی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر اس کی گہرائیاں، اس کی پہنائیاں، اس کی وسعتیں، اس کے اندر ٹمٹماتے ہوئے رات کو نکلنے والے خوبصورت قسم کے ستارے، اسی کے اندر سورج، اس کا طلوع و غروب، چاند اور اس کا طلوع و غروب، اور ایک سورج کا اس زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہو جانا، اور پھر اس 12 لاکھ بڑے سورج سے بھی کروڑوں گنا سٹارز کا اس کائنات میں
اور آسمان کی وسعتوں میں پایا جانا، پھر ان کا چکر لگاتے رہنا، پھر ان کا مخصوص فاصلے کے ساتھ ہونا، پھر ان کا ایک ذرہ برابر نہ آگے ہٹنا نہ پیچھے ہٹنا، پھر جب سے پیدا ہوئے ہیں مخصوص پیٹرن کے مطابق طلوع ہو جانا، غروب ہو جانا، پھر ان کا مخصوص طریقے کے ساتھ زمین سے مخصوص فاصلے پہ ہونا، اور اس فاصلے اور روٹیشن کی وجہ سے کبھی دن کا آ جانا، کبھی رات کا آ جانا، کبھی رات کی تاریکی کی چادر کا یوں سیاہی کے انداز میں کائنات کے اوپر چھا جانا، پرسکون ماحول فراہم کر دینا، پھر سورج کا سپیدہ سحر کے ساتھ اپنی کرنوں کو یوں کائنات پہ چھوڑنا کہ ہر جگہ پہ پہنچ کے مخصوص انداز میں ٹمپریچر کو پہنچا دینا، پھر اس زمین کا کہیں پہ اونچا ہونا، کہیں پہ فراز میں ہونا، کہیں نشیب میں ہونا، کہیں ریت والا ہونا، کہیں خشک ہونا، کہیں بنجر ہونا، کہیں اس زمین کے اندر صحرا ہی صحرا ہے، کہیں دریا ہی دریا ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، پربت ہیں، کہیں کیٹو کی چوٹیاں اور بلندیاں ہیں، کہیں اس زمین کے اندر میرے اور آپ کے والدین کی قبریں ہیں، اور زمین کے اندر لوگ آباد ہیں، پھر دن اور رات کے آنے جانے سے ہی کہاں میں تھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ماں کے پیٹ میں تھے، دن رات بدلے، معصوم بچہ بن گئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، دن رات آتے جاتے رہے، بچپن میں چلے گئے، دن رات آتے جاتے رہے، جوانی میں چلے گئے، دن رات آتے جاتے رہے، بڑھاپے میں چلے گئے، دن رات ہی آتے جاتے رہے۔ قوا اتنے مزمحل اور کمزور ہو گئے، جو منوں کی بوری اٹھاتا تھا آج اس سے ایک گلاس نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ دن رات کا عدل بدل ہی تھا، ماں بچھڑ گئی، دن رات کا عدل بدل ہی تھا، باپ بھی دھاگے مفارقت دے گیا، دن رات کا عدل بدل بھی تھا، بھائیوں کے ہم نے جنازے اٹھا لیے، دن رات کا عدل بدل ہی تھا، بہنوں کی بھی ہم نے لاشیں دیکھ لی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اے عائشہ، اے بلال، آج میرے اوپر یہ آیتیں اتری ہیں، جو ان کو پڑھے اور پھر ان میں غور نہ کرے اس بندے پہ افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ اے اللہ جو اس کائنات کو بے مقصد سمجھ کے زندگی گزار دیتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، پھر وہ جو جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں، وہ جو ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، ہمارا نام ان میں شامل نہ کرنا، اور وہ جو اس زمین پہ رہتے ہوئے تیرے ساتھ شرک کرتے ہیں اور تیرے ساتھ بغاوتیں کرتے ہیں، جن کو قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ملے گا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل نہ کرنا۔ سب سے پہلا توبہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ انسان اس بات پہ توبہ کرے کہ اللہ میں پتہ نہیں تیرا شکر ادا کر سکا ہوں کہ نہیں۔ اب اللہ کے نبی کا یہ رونا اور آپ کی یہ بکا کے سلسلے اور آپ کی آہیں اور سسکیاں اور کبھی کبھی آپ کے جینے کا یہ انداز کہ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کے اندر آپ کے سینے کے اندر سے ایسے کھولنے کی آواز آتی ہے، عزیز ان کا عزیز المرجل، جیسا کہ گھنڈیا کے اندر پانی ابل رہا ہو، اس طرح آپ کا سینہ غم کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، عجیب انداز کے ساتھ کھول رہا ہوتا تھا۔ تو کس وجہ سے؟ اللہ کی عظمت کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تیرے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، میں شکر ادا کر پایا ہوں کہ نہیں؟ تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کر پایا ہوں کہ نہیں؟
میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج اگر عبید الرحمان راجوال سے چل کے لاہور پہنچ کے یہاں کھڑا ہوا ہے، اگر ہم اس سفر کے انعامات گننا چاہیں تو کیا ہم گن سکتے ہیں؟ یہ میری انگلیاں، یہ میرے پورے، یہ میرے ناخن، یہ میرے جوڑ، ان کی ایک ایک حرکت میں پتہ نہیں کیا کیا احسانات ہیں، کیا میں ان کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ یہ میری آنکھیں، یہ پلکیں، یہ دیدے، یہ بھویں، ان کی سیاہی، یہ سفیدی، کیا میں ان کا شکر ادا کر سکتا ہوں؟ ان کا کھلنا، ان کا بند ہونا، ان کے پیچھے 13 ملین 1,30,00,000 لائٹ ریسپٹرز کا حرکت میں آ جانا، 14 لاکھ باریک تاروں کا فنکشن میں آ جانا، ایک آنکھ کھولنے کے ساتھ آپ جیسے بزرگوں کا بھائیوں بیٹوں کے چہروں کو دیکھ لینا، ماں باپ کی زیارت کر لینا، قرآن کے صفحے کو دیکھ لینا، غلاف کعبہ کو دیکھ لینا، زمین آسمان کو دیکھ لینا، میں تو زندگی میں ایک دفعہ دیکھوں، پتہ نہیں اس کا بھی شکر ادا کر پاتا ہوں کہ نہیں۔ اس لیے توبہ کو یہ نہ سمجھیے کہ ہمیشہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ سب سے بڑی توبہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، توبہ پورے دین کا خلاصہ ہے، دین شروع بھی توبہ سے ہوتا ہے اور ختم بھی توبہ پہ ہوتا ہے۔ یہ تو انبیاء کا مشن ہے، وہ توبہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں گناہوں کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مکی زندگی کے اندر 13 سال گزارے ہیں، طائف کی گلیوں میں آپ نے پتھر کھائے ہیں، مکہ کے بازاروں میں مختلف طعنے سنے ہیں، احد کے میدان میں دندان کو شہید کروایا ہے، بدر کا میدان سجا ہے اور اس میں اپنے اور اپنے عزیز و اقارب کو یوں جان ہتھیلی پہ رکھ کے رب کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ راتوں کو جاگے ہیں اور پوری پوری رات جاگے ہیں، رب کے سامنے اتنا روئے ہیں کہ کبھی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے اور کبھی آپ کی گود آنسوؤں سے بھیگ گئی ہے۔ اور پھر بھی کیا اللہ نے کیا کہا؟ جب مشن مکمل ہونے لگا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف رجوع کرو اور مجھ سے اور توبہ کرو۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ مشن پورا ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، توحید کے جھنڈے گاڑے جا چکے ہیں اور کفر کو دبایا جا چکا ہے، اور ایک ایک کر کے کفر کو اللہ کے فضل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ مل کے اس طرح سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مشن پورا ہو رہا ہے، اور آخر میں آپ کو حکم کیا ہو رہا ہے؟ مکہ فتح ہو گیا ہے، مدد آ چکی ہے، لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ اللہ کی تسبیح میں بھی اضافہ کر دیں، استغفار میں بھی اضافہ کر دیں۔ آپ ایسے کریں گے تو اللہ بہت مہربانیاں کرے گا، وہ اور محبتیں کرے گا، وہ اور عنایتیں کرے گا۔ توبہ کے تصور کو درست کرنا آج کے خطبہ جمعہ کا ایک اہم ترین اور بنیادی مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اس کے جلال کو سمجھتے ہوئے، اس کے انعامات کو سمجھتے ہوئے، اس کے احسانات کو سمجھتے ہوئے، اے اعظم مارکیٹ کے میرے بھائیوں اور بیٹوں، بزرگوں اور عزیزوں، اگر آپ مسجد اسحاق میں صحت و عافیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑے ناشکرے ہوں گے آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ ان سے پوچھیں جو ہسپتال میں لیٹے ہیں اور ترس رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسجد میں جانے کا موقع تو مل جائے۔ اگر آپ اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنا اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے۔ ان سے پوچھئے جو اپنے گندگی کی صفائی خود نہیں کر سکتے اور اس کے محتاج بنے ہوئے ہیں۔ ایک ایک قدم پہ اللہ کے احسانات ہیں، ایک ایک لحظے پہ اللہ کے احسانات ہیں۔
خون کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اللہ کا احسان ہے. سانس میں باہر نکالتا ہوں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. میں اندر لے کے جاتا ہوں تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. میری زندگی احسانات ہی سے تو بھری ہوئی ہے اور اس کی نعمتوں ہی سے تو بھری ہوئی ہے. یہ تو میرے وجود کے اوپر احسان ہے. پھر اس زمین کے اوپر جو اس کے احسانات ہیں، جو کائنات کے پردوں پہ اس کے احسانات ہیں، جو اس کے روحانی احسانات ہیں، جو اس کے معنوی احسانات ہیں، جو اس کے ایمان کے لحاظ سے احسانات ہیں، جو اس نے قرآن کی نعمت دی ہے، جو رمضان کی نعمت دی ہے، جو پیغمبر اسلام کی نعمت دی ہے، جو والدین کی نعمت دی ہے، جو دین کے ماحول کی نعمت دی ہے، کیا اس کا احسان ہے؟ کیا ہم اس کے احسانات پہ ہر وقت اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا اس کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے توبہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو جتنا عظیم ہے ویسا تیرا شکر میں ادا نہیں کر سکا ہوں. تیری معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. معافی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. امام کائنات پوری زندگی رب کے لیے لگانے کے بعد بھی کہتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ تو ویسا ہے جیسے خود تیری شان، جیسے تو نے خود اپنی شان بیان کی ہے، میں تیری شان کا حق بھی ادا نہیں کر سکا. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ جان دے سکتے ہیں. تو جان کس کی ہے؟ اسی کی دی ہوئی ہے. تو ہم نے کیا کر دیا؟ تو انبیاء کی توبہ یہی ہوتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ان کننا لنعود لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس الواحدی، ایک مجلس کے اندر ہم گنتے تھے اللہ کے نبی 100 دفعہ کہتے تھے یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے حضور توبہ بھی کرتا ہوں. آگے بڑھیے. توبہ کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں جو اللہ تعالی نے ذمہ داریاں دی تھیں، ہم ان ذمہ داریوں کو کس حد تک، کتنی محبت سے، کتنی مہارت سے، کتنی محنت سے، کتنی دل لگی سے ان کو پورا کرتے ہیں. یقیناً ہم ان کے لیے جان نہیں لڑا پاتے. جو ہمارا مشن ہوتا ہے ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. تو توبہ کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے اللہ جو تو نے میری ذمہ داریاں لگائی تھیں، بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، میں ان کا حق کہاں ادا کر پایا ہوں؟ میں نے کوشش کی ہے، جہاں کمی رہ گئی ہے اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے گا، میرے اوپر رحم کر دیجیے گا. توبہ کے اس تصور کو جب ہم نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں اعتراض ہوتا ہے کس چیز سے توبہ کریں؟ مجھے تو کوئی گناہ یاد ہی نہیں آتا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو گناہ یاد نہیں آتے ہیں بلکہ انسان کو جن کو گناہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، وہ کم ہوتے ہیں، اور جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں وہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں. جو ہمیں یاد ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور جو بھولے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. جو بھولے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. امام کائنات علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. کبھی آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اللہم اغفر لی خطئی وعمدی وہزلی وجدی وکل ذالک عندی. قربان چاہیے امام کائنات کے کیا انداز ہیں امت کو سکھانے کے. آپ امت کو سکھا رہے ہیں ایسے رب سے مانگا کرو اللہ چھوٹے بھی معاف کر دے، بڑے بھی معاف کر دے، اگلے بھی معاف کر دے، پچھلے بھی معاف کر دے، ظاہری معاف کر دے، خفیہ معاف کر دے، بریک بریک معاف کر دے، موٹے موٹے بڑے بڑے معاف کر دے، زیادتیاں معاف کر دے، جان بوجھ کے کیے ہوئے معاف کر دے، بھول بھول میں کیے ہوئے معاف کر دے، مذاق مذاق میں کیے ہوئے معاف کر دے، سنجیدگی میں کیے ہوئے معاف کر دے. اے اللہ سب کچھ معاف کر دے، وہ بھی جو تو ہی جانتا ہے اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے. تو جس کو چاہتا ہے آگے کر دیتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے پیچھے ہٹا دیتا ہے. دین توبہ سے شروع ہوتا ہے اور توبہ پہ ہی ختم ہوتا ہے. ذمہ داریوں کو
ادا نہ کرنا، یہ گناہ بعض دفعہ دوسرے گناہوں سے بڑا ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے حوالے سے میرے اور آپ کے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں تھیں، توحید کے حوالے سے میری کیا ذمہ داریاں تھیں، رب کی توحید کے حوالے سے میرے دل میں کیسا توکل آنا چاہیے تھا، اس کی ذات پہ کیسا یقین آنا چاہیے تھا، اللہ سے محبت کرنا میری ذمہ داریوں میں شامل تھا، میں نے کیسی اس سے محبت کی، ہر ایک کی محبت میری زندگی میں نظر آئی، اسی کی محبت ہی نظر نہ آئی، میں نے تو اس پہ توکل کرنا تھا، ہر ایک سے مجھے امید لگی رہی، بس اسی کو میں نے امید کو اور آسرا کا سہارا نہ بنایا۔ یہ توکل، یہ یقین، یہ محبت، یہ خوف، یہ رجا، یہ دل کی کیفیتیں، یہ لا الہ الا اللہ توحید، اس کو پورا کرنا ہماری ذمہ داریوں میں شامل تھا، اور ہم نے کس حد تک اس کو ادا کیا، پھر لوگوں کو توحید کی طرف لے کے آنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل تھا، اس کو ہم نے کس حد تک ادا کیا۔ توحید کے بعد نماز ہماری ذمہ داریوں میں تھی، نماز ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے پڑھی، پھر چھوڑ دی تو وہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ نماز پڑھی اور اس میں اللہ کی طرف دھیان نہ ہوا، توجہ نہ ہوئی، دل نہ لگا، تو وہ کتنی بڑی کوتاہی ہو گئی۔ نماز کے اندر قرآن سنا اور ہم اپنی ہی باتوں میں، اپنی ہی یادوں میں، اپنی دکانوں میں، اپنے ہی کاروبار کے اندر مصروف رہے، یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ ہم اس کو کوتاہی سمجھتے ہی نہیں۔ ائمہ سلف صالحین نے تو یہاں تک لکھا، نماز کو چھوڑ دینا قتل، زنا، چوری اور ڈاکے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ہوتا ہے۔ نماز کے بعد ذمہ داری زکوٰۃ کی تھی، زکوٰۃ کی اربوں کی اللہ نے زمین رب کی تھی، صحت اس کی تھی، عنایات اس کی تھیں، ہاتھ اس کے دیے ہوئے تھے، آنکھیں اس کی دی ہوئی تھیں، سوچ اس کی دی ہوئی تھی، برکت اس کی دی ہوئی تھی، سب کچھ اسی کی عنایت تھی۔ ہمارا تھا ہی کیا، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، سورج بھی اس کا، چاند بھی اس کا، تارے بھی اس کے، زندگی بھی اس کی، سانسیں بھی اس کی، بندے بھی اس کے، جن کے ذریعے سے ہم نے کمایا۔ جیسے ہماری زندگی کے اندر اگر میری فیکٹری کے اندر ایک بندہ 10 ملین انویسٹ کر دے تو میں اس کا احسان مند رہتا ہوں، اور یہ نہیں کہتا وہ کون سا فیکٹری میں آتا ہے، میں کہتا ہوں انویسٹمنٹ تو اس کی ہے نا، وہ سلیپنگ پارٹنر ہے، اس نے 10 ملین لگایا تو ہوا ہے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اے کاروباری دوستو، مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو سلیپنگ پارٹنر کے برابر بھی مقام نہیں دیا۔ زمین اس کی انویسٹمنٹ ہے، آسمان اس کا ہے، میں اس کا ہوں، میرے خیالات اس کے ہیں، میری زبان جس سے میں باتیں کرتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، یہ اس کی ہے۔ تو کیا اللہ میرے کاروبار میں پارٹنر نہیں ہے؟ اور مجھے سال کے بعد حساب کرنا مشکل لگتا ہے کہ اچھا اربوں میں سے 1 ارب میں سے اب میں 2.5 کروڑ غریبوں میں دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ مسجد میں چندہ دیتا ہوں نا 1000 روپیہ، اور 10,000 کی فلاں مدرسے کی رسید بنوا لیتا ہوں تو کافی ہے میرے لیے۔ تو جس نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کون سا گناہ کیا، یعنی سود کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دی یہ ذمہ داری تھی، اس کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر میں اپنے ایک پارٹنر کا حصہ کھا جاؤں جس نے صرف 1 کروڑ میرے کاروبار میں انویسٹ کیا تھا، اور سال کے بعد 1 کروڑ میں سے 2.5% بھی پرافٹ میں سے اس کو نہ دوں، تو یہ اس کی حق تلفی تو ہم سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا ہے۔ اور اگر میں نے اتنے بڑے اللہ نے کاروبار دیے اور اس کا پورا حساب کر کے میں نے اللہ کا 2.5% حصہ بھی نہیں نکالا ہے تو یہ اس سے بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اسی کے خلاف تو جناب صدیق نے جنگ کی تھی، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ کی قسم ہے جو زکوٰۃ نہیں دے گا صدیق اس کے ساتھ جنگ کرے گا۔ صحابہ نے کہا جنگ تو کافروں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے کہا ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے، کلمہ پڑھ کے بھی یہ کفر ہی تو کر رہے ہیں نا۔ الا بحقیہ، کلمہ کا کوئی حق بھی ہوتا ہے، یہ کلمے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ ہے،
ویسے تو پورا سال ہی زکوٰۃ دے دینی چاہیے، اس کے لیے رمضان کو مقرر کرنا کوئی شرعی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ جب سال پورا ہو جائے اب زکوٰۃ دیں، جس مہینے میں بھی پورا ہو جائے۔ لیکن زکوٰۃ کا جو ہم حشر کرتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ ہی ہمیں معاف کرے تو معاف کرے، وگرنہ جو ہم نے اس کا حشر کر کے رکھ دیا ہوا ہے وہ قابل افسوس بھی ہے اور ناقابل بیان بھی ہے۔ زکوٰۃ تو ہوتی یہ ہے کہ جو مستحق ہے اس کے ہاتھ میں تھما دو، بس اس کی مرضی ہے، جو چاہے لے۔ ہم کہتے نہیں میں زکوٰۃ دوں گا اور اپنی مرضی کے مطابق دوں گا، تو جس پہ آپ کی مرضی ہے وہ تو پیسہ بھی ابھی آپ کا ہے، وہ غریب کا ہوا ہی نہیں۔ میں زکوٰۃ دوں گا اور اس سے افطاری کے دسترخوان لگاؤں گا، میں زکوٰۃ دوں گا اور اس سے راشن پیکٹ تقسیم کروں گا، میں زکوٰۃ دوں گا اور اس سے راشن پیکج غریبوں کے گھر میں بھیجوں گا۔ اس غریب کو کپڑے کی ضرورت ہے، میں راشن پیکج بھیجوں گا۔ اس غریب کے پاس بچے کی فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہیں میں راشن پیکج ہی بھیجوں گا۔ اس غریب کے پاس اپنے بچوں کے لیے وردی موجود نہیں ہے، نہیں میں راشن پیکج ہی بھیجوں گا۔ تو بھئی آپ کو راشن پیکج کا شوق ہے تو نفلی صدقے سے پورے کریں۔ زکوٰۃ کو نام ہی اس چیز کا ہے۔ ادھر شیخ بیٹھے ہیں، ادھر شیخ بیٹھے ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو جمعے کے بعد میری اصلاح کر دیں، ابھی اصلاح کر دیں، ان کو حق پہنچتا ہے۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ تو یہ ہے کہ اس کو آپ دے دیں، جو آپ کی بنتی ہے، اس کی مرضی، جو مرضی لے۔ پھر نتیجہ کیا ہے؟ سارے ہی راشن پیکج پہ لگے ہوئے اور وہ غریب پھر اسی کو سستے داموں بازاروں میں بیچ رہے ہیں، اور اس کو بیچ کے سستے داموں پھر اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ اپنے پورے کے پورے جو بھی بزنس کے اندر اللہ نے آپ کو برکت دی ہوئی ہے، افسوس تو یہ ہے جو ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو ادا کیسے کرنا ہے اس کو سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے، جو کام فرض ہوتا ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ دکان پہ کمپیوٹر آپریٹر رکھیں اور کہیں کہ ذمہ داری تمہاری ہے، کمپیوٹر کو چلانا ہے آپ نے، اور وہ کہے کہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی بات نہیں بس چلاؤ؟ بھی وہ اپنی ذمہ داری کیسے پوری کرے گا جب تک اسے سکھایا نہیں جائے گا، ٹریننگ نہیں دی جائے گی؟ تو زکوٰۃ کے احکام سیکھنا ہر کاروباری کے اوپر فرض ہے، یہ اس کے اوپر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے۔ کیسے ادا کرنی ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، کن کو ادا کرنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، سونے کی زکوٰۃ کیا ہے، چاندی کی زکوٰۃ کیا ہے، کاروبار کی زکوٰۃ کیا ہے، اگر میں پلاٹ کا کاروبار کرتا ہوں تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے، میرے پاس جانور ہیں تو ان کی زکوٰۃ کیا ہے، میرے گھر میں زیورات ہیں تو اس کی زکوٰۃ کا انداز کیا ہے، یہ سب سیکھنے کے کام ہیں۔ جب ایک بندے نے سیکھا ہی نہیں تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے سیکھا ہی نہیں اس لیے میں بچ جاؤں گا، میں کہوں گا اے اللہ میں جانتا ہی نہیں، تو وہ ایسے ہی بیوقوف ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ میں پولیس والے کو یہ کہہ کے بچ جاؤں گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ریڈ سگنل کے اوپر رکنا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے۔ توبہ کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داریاں تھیں اور ان ذمہ داریوں کو جو آپ کے اوپر فرائض تھے اور ان فرائض کے اندر کوتاہیاں رہ گئیں، کمی رہ گئی، اس سے پھر اللہ سے انسان معافی مانگتا ہے، اللہ کمی رہ گئی ہے تو مجھے معاف کر دے، میں نے کوشش کر دی ہے۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون۔ جو اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تیرے پاس جانا ہے، کہیں یہ نہ لکھا ہو کوئی نہیں قبول کر لینا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری پھر روزوں کی ہے۔ روزہ انسان رکھتا ہے لیکن روزے کے آداب، روزے کے احکام، روزے کے تقاضے، روزے کی عظمت، رمضان کی عظمت، کہاں تک ہم اس کا خیال کر پائیں، اس سے انسان کو توبہ کی ضرورت ہے۔ حج کا فریضہ ہے، حج انسان نے کیا ہی نہیں اگر تو وہ تو ایسے ہی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے۔
تو جب حج فرض ہو گیا تو پھر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ان ذمہ داریوں کے اندر جو کوتاہی کے اوپر وعیدیں ہیں، بعض دفعہ اس میں غور کیا جائے تو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان گناہوں سے صرف توبہ ہوتی ہے، ان ذمہ داریوں کو ترک کرنے کی وعیدیں بعض مقامات سے پر ان سے زیادہ آئی ہیں. یہ لیٹا ہوا ہے اور اس کا سر کچلا جا رہا ہے اور فرشتہ کچل دیتا ہے، کچومر بنا کے رکھ دیتا ہے، پتھر مارتا ہے اس کے سر پہ اور پتھر دور چلا جاتا ہے، پکڑنے جاتا ہے، تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ کچل دیتا ہے، پھر اس کا سر ایسے ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر پکڑنے جاتا ہے، اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے جو فجر کی نماز سے سویا رہ جاتا تھا، جو سویا ہی رہ جاتا تھا. ہم نے تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا. جس کی عصر کی نماز رہ گئی کأنما وطر اہلہ ومالہ او اہلہ ومالہ، تو اس نے ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسا کہ امام کائنات فرماتے ہیں اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا اور اس کا مال بھی تباہ ہو گیا. تو یہ ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. تو پوری امت کی ذمہ داری تھی اور ہم نے اپنی ذمہ داری بھی پوری نہیں کی. امت مسلمہ کا ہر نوجوان پوری امت کا غم اپنے سینے میں رکھتا ہے اور پوری امت کا درد اپنے سینے میں رکھتا ہے. امت کا نوجوان ہوتا ہی وہ ہے. اس امت کا ہر فرد اس طور سے نہیں جیتا کہ میں اکیلا رہتا ہوں، وہ پوری امت کا درد اپنے سینے کے اندر رکھتا ہے. ہم سے تو شاید اس ذمہ داری کا جواب نہیں دیا جائے گا کہ تمہاری زندگی میں فلسطین کے اندر کیا ہو رہا تھا. ایک عظیم خاتون 90 سال کی عمر میں پہنچی ہوئی، راستے میں آج ان کے پاس حاضری دی، پریشان. میں نے کہا کیوں پریشان ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فرمانے لگی مجھے خیال آتا ہے اللہ نے فلسطین کے بارے میں پوچھا تو کیا جواب دیں گے. اس امت کے تو ہر فرد کا یہ حال ہوتا ہے اور ہمیں تو اپنی اولاد کی فکر نہیں. بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹی کیا کر رہی ہے، بہو کیا کر رہی ہے، بیوی کیا کر رہی ہے. یہ ذمہ داریاں ہیں. ان اللہ سائل کل راع اما استرعى، ہر شخص سے اللہ پوچھے گا کہ تجھے کچھ ذمہ داریاں دی تھی ان کو کتنا پورا کیا. اللہ کی عدالت میں رب ذوالجلال کے سامنے، کرم والے کے سامنے جو 5 بنیادی سوال ہونے ہیں وہ گناہوں کے بارے میں نہیں ہیں، وہ 5 سوال ذمہ داریوں کے بارے میں ہیں. لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے پاؤں ہلیں گے بھی نہیں اللہ کے سامنے سے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اور ان میں وہ 5 گناہ نہیں ہیں، 5 ذمہ داریاں ہیں. ان عمری فیما افنا، تجھے زندگی دی تھی بتا تو صحیح کہاں لگا کے آیا. وان شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانیاں، اپنی محنتیں، اپنی مہارتیں اور جوانی کے دن کہاں لگا کے آئے. وَأَمَّالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کیسے کماتے رہے ہو. وَفِيمَ أَنْفَقَ، اور مال کہاں پہ لگاتے رہے ہو. اور آخری سوال مسجد اسحاق والوں کے لیے شاید سب سے تلخ ہوگا اور میرے جیسے گناہگاروں کے لیے سب سے تلخ ہوگا. تو ہمارے پاس کراچی سے ملتان تک اور پشاور تک علماء آتے رہے اور تم علم حاصل کرتے رہے، بتاؤ عمل بھی کیا تھا کہ نہیں؟ تم چپے چپے پہ دین کی تبلیغ کرتے رہے، خود عمل بھی کیا تھا کہ نہیں؟ 5 سوال تو یہ ہیں. تو توبہ کا تعلق دوسرے نمبر پہ فرائض کے اندر کوتاہیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ جو مجھ سے کوتاہیاں رہ گئیں، جو کمیاں رہ گئیں، میں آج آپ سے معافی طلب کرتا ہوں. ایک اسکول کا ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری میں شامل ہے اس کے بچوں کی تربیت کیسے ہو رہی ہے. ایک کالج کا پرنسپل ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کالج کے اندر بچوں کی کیسے تربیت ہو رہی ہے. یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں شامل ہے جو اس کی ڈیوٹی ہے کیسے ادا کر رہا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیں، آپ کے نزدیک صرف وہ ملازم آپ کا مجرم ہوتا ہے جو آپ کے گلے سے پیسے چرا لے، یا وہ بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے جو ڈیوٹی پہ آتا ہی نہیں؟ آپ جو کام دیتے ہیں کرتا ہی نہیں؟
آپ جو اس کو کہتے ہیں آج اتنے کپڑوں کا آپ نے حساب کر دینا ہے، اور شام کو کہتا ہے جی میں نے تو کوئی نہیں کیا، تو کیا آپ اس سے حساب نہیں لیتے؟ وہ آپ کی نگاہوں میں گر نہیں چاہتا کہ اس کو میں جو کام کہتا ہوں کرتا ہی نہیں؟ اس لیے سلف صالحین کہتے تھے اگر آپ اللہ کے بندے ہیں تو ایسے بن کے رہیں کہ جہاں اللہ نے کہا یہاں آ جاؤ، وہاں سے اللہ تمہیں غیر حاضر نہ پائے، اور جہاں اللہ نے تمہیں روکا یہاں نہ جاؤ، کہیں اللہ تمہیں وہاں دیکھے نہ۔ پھر جو کچھ ہم نے دین کا سیکھا اس کو آگے پہنچانا، اس کی دعوت دینا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، امت کے نوجوانوں کی فکر کرنا، بیٹوں بیٹیوں کی فکر کرنا، قرآن کو آگے پھیلانے کی فکر کرنا، یہ بھی تو ہماری ذمہ داریوں میں شامل تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت تم ہو، تمہیں تو میں نے بھیجا اس لیے ہے کہ تم نے دنیا کو نیکی پہ لگانا ہے اور دنیا سے برائی کو مٹانا ہے، لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ آخری قسم ہوتی ہے توبہ کی، جس کو صرف ہم توبہ سمجھ بیٹھے ہیں، گناہوں کو چھوڑنا۔ تو یہ توبہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم توبہ کی یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکا، مجھے معاف کر دے، میرے اوپر مہربانیاں فرما دے، اور میں ادا کر بھی نہیں سکتا ہوں۔ اور دوسری قسم توبہ کی یہ ہوتی ہے کہ جو میری ذمہ داریاں تھیں ان کے اندر مجھ سے کہاں کہاں کیا کیا کوتاہیاں ہو گئیں، صرف اس کو ہم دیکھ لیں کہ ماں باپ کا خیال رکھنا ہمارے اوپر کتنا بڑا فرض تھا، اس میں ہم سے کہاں کہاں کیا کیا کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی۔ تیسری قسم توبہ کی ہوتی ہے گناہ جو ہیں ان کو چھوڑ دینا، گناہ کو چھوڑ دینا، اور اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، اللہ ہی کی خاطر چھوڑ دینا، اور خلوص کے ساتھ چھوڑ دینا۔ کوئی کسی کی دھمکی نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی یہ نہیں کہ اب کر نہیں سکتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پورے خلوص کے ساتھ چھوڑ دینا اور اس پکے عزم کے ساتھ چھوڑ دینا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر کوشش بھی کرنا کہ آئندہ نہ ہو۔ یہ والی توبہ، اس کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں۔ یہ خالص توبہ ہو گئی ہے۔ ایک گناہ چھوڑا ہے تو ایک گناہ کے اندر خالص توبہ ہوئی ہے، وہ بھی اللہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر بندہ سارے گناہ اکٹھے چھوڑ دے تو وہ تو پھر صحیح معنی میں توبۃ نصوحہ ہو گئی کہ اللہ سارے گناہ چھوڑ دیے اور تیری رضا کے لیے چھوڑ دیے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے تقدس کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں آیات نازل کی ہیں، ان سے جی وہ جب پوچھتی ہیں کہ میں طاق رات میں کیا پڑھوں تو کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ تو ضرورت ہے، آخری عشرہ آج سے شروع ہو رہا ہے، جو بھائی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف بیٹھیں، اور جو بھائی اعتکاف نہیں بھی بیٹھ سکتے آخری عشرہ اللہ کے نام پہ لگا دیں، اللہ کے لیے لگا دیں، قرآن کے لیے لگا دیں، قیام کے لیے لگا دیں، تراویح کے لیے لگا دیں، قرآن کو سننے کے لیے لگا دیں، زکوٰۃ و صدقات و خیرات میں لگا دیں، خیر کے کاموں میں لگا دیں۔ نبی علیہ السلام کی عام راتیں ایسی تھیں کہ ساری ساری رات بھی بعض دفعہ جاگ رہے ہیں، اور طاق راتیں جب شروع ہو جاتی اور آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا آپ پھر بھی محنت میں اضافہ کر دیتے۔ جن کی زندگی میں محنت میں اضافہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں وہ بھی اضافہ کر دیتے، تو ہم کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں جو باقی ماندہ ایام ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور توبہ کی تینوں قسموں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل بھی فرما لے۔ جو فرائض اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اللہ ہمیں ان کو صحیح معنی میں نبھانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اور ان میں جو کوتاہیاں ہوگی ہمیں معاف بھی فرما دے، اور جو گناہ ہمارے دامن سے الجھے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔